سبحان اللہ والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كل شيء بعد قرآن مجید فرقان حمید قرآن کے آغاز میں اس سے اللہ تعالیٰ نے دو واقعات ذکر کیا۔ پہلا واقعہ فرمایا کہ ہم نے تمام ملائکۃ کو دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ اس واقعے سے اور فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جب ہم نے حکم دیا، ہمارے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ سبحان اللہ سب نے آدم کو سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو کیا ہوا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ سبحان اللہ اس نے انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کروں۔ اور جب تکبر کیا اس نے تو وہ کافروں میں سے ہو گیا، ایمان سے اسلام سے نکل گیا وہ اور آندھے درگاہ ہو گیا۔ پھر اللہ دوسرا واقعہ سناتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں رہے۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور بغیر روک ٹوک کے جنت کے پھل ہیں، انواع اقسام کی غذائیں ہیں، نعمتیں، ان سے خوب فائدہ حاصل کرو، خوب کھاؤ پیو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سبحان اللہ لیکن دیکھو یہ جو درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، اللہ نے منع فرما دیا۔ لیکن شیطان یہاں ہے، شیطان نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے بہکایا اور لغزش دلائی حضرت آدم کو، ان کو لغزش ہو گئی، اجتہادی انہوں نے غلطی کی۔ وہ سمجھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع نہیں کیا، ایسی محبت کے لیے منع کیا ہے۔ اجتہادی غلطی ہو گئی، ان سے لغزش ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، ہم نے ان دونوں کو جنت سے نکال دیا، دنیا میں آ گیا۔ ہم نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، نیچے اترو، اب تمہاری اولاد آئے گی، وہ آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی کرے گی، عداوت رکھے گی۔ جنت میں عداوت نہیں تھی، جنت کے اندر محبت ہی محبت تھی۔ اب دنیا کے اندر عداوت بھی ہوگی، محبت بھی ہوگی، یہ سب چلیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب ایک وقت تک تمہیں یہاں رہنا ہے، قیامت تک۔ پھر قیامت کے بعد پھر ہم جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ دو واقعات اللہ نے بیان کیے اور ساتھ ساتھ بیان کیے، اور ان دونوں واقعات میں بیان کر کے حضور کی امت کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ دیکھو شیطان سے بھی غلطی ہوئی، نافرمانی کی اس نے،
لیکن نافرمانی کے بعد پھر وہ اکڑ گیا. اللہ نے کہا بھائی تم نے غلطی کی ہے، کیوں نہیں ہمارا حکم مانا؟ اگر وہ کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما دے، لیکن نہیں، اکڑ گیا. کہنے لگا نہیں میں نے تو نہیں کیا سجدہ، اس لیے کہ تو نے اس کو تو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آنکھ سے پیدا کیا، میں اس کے آگے سجدہ نہیں کروں. ہمیشہ کے لیے راز درگاہ تکبر کیا اس نے. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی. انہوں نے یہ نہیں کہا اللہ مجھ سے تو، میں نے تو یہ سمجھا تھا، میں نے تو وہ سمجھا تھا. نہیں کیا اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی ہے. اللہ فرماتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. کچھ رب سے کلمے انہوں نے حاصل کیے، اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے تو اللہ نے معاف فرما دیا ان کو. اس میں کئی لغتیں اور کئی تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ یہ دعا انہوں نے مانگی اللہ سے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. سبحان اللہ. اے اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی ہے، اگر تو نے معاف نہیں کیا مجھے تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا. یعنی بتانا یہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، ان کو معاف فرما دیا. یعنی ان دونوں واقعات کو سنا کر امت کو سبق دینا مقصود یہ ہے کہ ہم بھی بشر ہیں، ہم سے بھی خطائیں ہو جائیں گی، غلطیاں ہو جائیں گی، تو اس غلطیوں پر خطاؤں پر اکڑنا نہیں چاہیے، بلکہ آدمی اس غلطی پر اقرار کر لے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اللہ اسی وقت معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. اور وہ بھی کیسا کریم رب ہے اور کیسا رحیم رب ہے. ایک غلطی نہیں، دو غلطی نہیں، 30 نہیں، 40 نہیں. وہ فرماتے ہیں اگر میرا بندہ آسمان اور زمین بھر کر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے گا، سچے دل سے توبہ کرے گا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. تو اس اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور کبھی بھی اپنی کسی غلطی پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے. تکبر بہت بڑی چیز ہے، بری چیز ہے بہت. لیکن شیطان معلم الملکوت تھا، اور اس کو یہی کیا نام ہے غرور تھا، میں تو فرشتوں کو پڑھانے والا ہوں، اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ آدم کے آگے سجدہ کرنے سے. تکبر کی وجہ سے اس نے اپنی ساری عبادتوں کو برباد کر دیا، ساری عبادت اس کے برباد ہو گئی، ساری نیکیاں اس کے برباد چلی گئی صرف تکبر کی وجہ سے. پتہ چلا تکبر جو ہے وہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، بلکہ کفر تک لے جاتا ہے. لہذا اپنی کبھی بھی کوئی بھی انسان کے اندر اللہ کوئی نعمت عطا کرے، کوئی خوبی عطا کرے. اب بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایم این اے بنا دیا، کسی کو ایم پی اے بنا دیا، کسی کو بادشاہ عطا کر دی، کسی کو وزارت عطا کر دی. 3 انگلیوں سے ملتے ہیں، کسی سے مسافر بھی نہیں کرتے صحیح طریقے سے. کوئی آ جائے تو اس کو حمید بھی نہیں. ارے بھائی اللہ نے یہ عزت دی ہے، اللہ نے تمہیں یہ مرتبہ دیا، اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، نہ کہ تکبر کرو. تکبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہ چھین لے گا تم سے. جو اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دے، کوئی مقام دے. میں نے ہمارے اہل سنت کے اندر بہت سے اختلاف چل رہے ہیں علماء کے. ایک مولوی دوسرے پہ فتویٰ لگا رہا ہے کہ یہ صاحب کافر ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے یہ شیعہ ہوگا، یہ کہہ رہا ہے یہ جناب دیوبندیہ ہو، یہ کہہ رہا ہے. ارے بھائی یہ سب اہل سنت کے عالم ہیں. میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے آپس کے اندر آپس میں ایک بیٹھ کے لائے عمل طے کر لو. یہ گھر میں بیٹھ کے مسئلے طے کرنے کے ہیں، یہ کوئی جھڑنے جھگڑنے کا معاملہ تھوڑی ہے. لیکن انا اتنی آ گئی ہے ہمارے علماء کے اندر، بات ماننے سے انکار کرتی نہیں صاحب ہم تو نہیں مانتے بات. ان سے کہیے ہمارے سے مناظرہ کریں. میں نے کہا مناظرہ تو دشمن سے ہوتا ہے، مناظرہ تو مخالفوں سے ہوتا ہے. کہ مخالف نہیں، اپنے سارے بیٹھ کے طے کر لو کمرے کے اندر. لیکن انا ابلیس نے جو انا کہی تھی کہ میری انا ہے میں نہیں کروں گا، وہ انا جب آ جاتی ہے تو بڑی بڑی انسان اپنی ساری عبادتوں کو برباد کر دیتا ہے، اپنی تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. تکبر بہت بڑی بری بلا ہے، بہت بری بلا ہے. انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنے دل کے اندر تکبر نہ آنے دے. اور آپ دیکھیے کیا عقیدت تھی اور کیا محبت تھی اولیاء کرام کو، اور بالخصوص اللہ کے ولیوں سے. علماء سے کوئی تکبر کرنا یا علماء سے کوئی بدگمانی پیدا کرنا، یہ تو دنیا آخرت خراب ہو جاتی ہے. حضرت امام ربانی مجدد دار فسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک بختی کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے ولیوں کی محبت پیدا ہو جائے.
اور جس کو اللہ اپنے آستانے سے دور کرنا چاہتا ہے اپنے ولیوں کی عداوت دل میں ڈال دیتا ہے، وہ اولیاء کرام کی برائی کرے گا، توہین کرے گا، اور جس کے دل میں محبت ہو تو پھر وہ اللہ کی قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ بھی اپنا مرشد خانہ ہو تو اس سے تو زیادہ محبت رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ عقیدت رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ تعلق رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کیسے کیسے محبت کرنے والے گزرے ہیں اور ادب اور احترام کرنے والے گزرے ہیں۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد کے عاشق تھے، حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور کتنی محبت تھی ان کو، کتنی ارادت تھی، کتنی عقیدت تھی اپنے مرشد سے، اور مرشد کو بھی کتنی محبت تھی، اس لیے کہ مرشد کی نگاہ بھی اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے مرشد سے ارادت رکھے، عقیدت رکھے، محبت رکھے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا، علاء الدین خلجی نے، اور علاء الدین خلجی کی بارگاہ میں ان کا آنا جانا تھا، امیر خسرو کا بڑے تعلقات تھے، اہم عہدوں پر فائز تھے۔ تو علاء الدین خلجی نے کہا بھئی میں تمہارے مرشد سے ملنا چاہتا ہوں، خواجہ نظام الدین اولیاء سے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء وہ اللہ کی مقبول بندے تھے، وہ کہتے مجھے کسی سے نہیں ملنا، کوئی بات سے ہمارے نہیں ملنا۔ آج ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کسی سے ملاقات ہو جائے، کسی بڑے آدمی سے، اور یہاں بڑا آدمی بادشاہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح ملاقات ہو جائے۔ ابھی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے انکار فرما، نہیں مجھے نہیں ملنا، بادشاہ سے نہیں ملنا۔ اب امیر خسرو پریشان ہو گئے، امیر خسرو کو کہا علاء الدین خلجی نے، بھائی میری ملاقات تو کراؤ اپنے پیر صاحب سے۔ اب وہ آئے ان کی خدمت، حضور کو ملنا چاہتا ہے، کہ نہیں میں نہیں ملتا، جاؤ۔ اب امیر خسرو پھنس گئے، ادھر جا کے بادشاہ سے انکار کرتا ہے تو بادشاہ ناراض، اور ادھر زبردستی ملوانے لاتا ہے تو پیر ناراض ہو گیا۔ امیر خسرو نے جا کے بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے کہا کہ اب تو پھنس گیا، اب کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں علاء الدین خلجی کو جا کے صاف کہہ دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر ناراض ہوا تو دنیا کی خرابی ہے نا، اور اگر میرا مرشد ناراض ہو گیا دنیا آخرت دونوں میرے برباد ہو جائیں، مرشد کو ناراض نہیں کرنا۔ علاء الدین خلجی کو جا کر کہہ دوں گا بھائی نہیں ملنا چاہتے، تیری مرضی ہے، تو خوش ہو مجھ سے، ناراض ہو جو کر دیا، جا کے کہہ دیا اس سے میرا مرشد نہیں ملنا چاہتا۔ پھر دیکھیے مرشد کی کیسی محبت تھی ان کے دل کے اندر، کیا عقیدت تھی، اور پھر مرشد کا فیض بھی کیسا ملا ہے۔ ایک شخص آیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا حضور میں غریب ہوں، کھانے کو نہیں ہے، بڑا بھوکا مر رہا ہوں، آپ نے دعا فرمائی، دعا فرما کے اپنی جوتی مبارک دے دی، یہ جوتی لے جاؤ میں۔ اب وہ پریشان تھا، یہ جوتی ٹوٹی پھوٹی پرانی یہ جوتی ہے، اس کا میں کیا کروں گا، اس کو بیچوں گا تو 10 روپے میں بھی نہیں بکے گی یہ جوتی۔ خیر لے کے چل دیا۔ راستے کے اندر امیر خسرو سے ملاقات ہو گئی سفر کے اندر۔ حضرت امیر خسرو نے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ میں کہا دہلی سے آ رہا ہوں۔ کہنے لگا تیرے پاس میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ، حالانکہ کچھ نہیں پتا تھا وہ کیا لے کے آ رہا ہے، مرشد کی جوتی لے کے آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں تیرے اندر تو میرے مرشد کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں میں خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار سے آ رہا ہوں۔ کیوں گیا تھا؟ دعا کرانے گیا تھا۔ انہوں نے بجائے کچھ دینے کے جوتی دے دیا۔ میں نے کہا اچھا کہاں ہے وہ جوتی؟ اس نے اپنے پوٹلیے میں سے وہ جوتی نکالی، کہ یہ ٹوٹی پھوٹی جوتی تھی، اب بتاؤ میں اس کا میں کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا اس کو اپنے منہ پہ رکھا، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، اور کہا میرے پاس اس وقت اتنے 1000 دینار ہیں، وہ دینار تجھے دیتا ہوں، یہ جوتی مجھے دے دے۔ اب وہ بھی بڑا پریشان ہوا، یہ ٹوٹی جوتی اور یہ جو کوئی 10 روپے میں بھی نہ لے، 3 دینار کے اندر سونے کے دیناروں میں دے رہا ہے مجھے۔ اس نے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں تجھے کیا پتہ ہے جوتی کی کیا قیمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور، جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور۔ نال پاک کہتے ہیں جوتی کو، مرشد کی جوتی، حضور کی جوتی، جوتی مبارک نالے میں پاک اگر مل جائے سر پہ رکھنے کو کیا ہوتا ہے؟ مولانا حسن فرماتے ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور،
تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اکبر۔ جوتی خرید لی کئی ہزار دینار کے اندر، اور وہ جوتی خرید کے اپنے پاس رکھ کے سینے سے لگا کے حضرت امیر خسرو جب اپنے مرشد کے پاس آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے دیکھتے ہی مسکرا دیا، دیکھتے ہی مسکرا دیا۔ ابھی نہیں پوچھا کہاں گئے تھے، کیا ہوا، راستے میں کیا ہوا، اللہ کے ولیوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہی مسکرا دیے، اور امیر خسرو سے کہا امیر خسرو بہت سستے میں سودا کر لیا تم، ہماری جوتی سے 35,000 میں خرید لی، ارے اس کے ملنے پر تو اللہ دو جہاں کی نعمتیں عطا فرما دیا کرتا ہے، وہ سستے میں تو نے جوتی خرید لی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کیا ارادت تھی اور کیا عقیدت تھی اپنے مرشد خانے سے امیر خسرو۔ ایسے ہی تو نام نہیں ہو گیا نا، پوری دنیا میں امیر خسرو کا نام ہے، ان کی جناب کلام کو پڑھا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر، کتنے ترجمے ہوتے ہیں، آج تک ان کا نام ہے، ان کا کلام شعرائے فارسی کے اندر سب سے اعلیٰ کلام شمار ہوتا ہے۔ یہ فیض ملا ہے مرشد کے صدقے کے اندر، مرشد کی نگاہ کے صدقے میں ملا ہے، اور مرشد کی پھر ایسی محبت تھی۔ اگر آپ جائیں گے وہاں دہلی کے اندر، میری بھی حاضری ہوئی ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر مزار شریف پر، ان کے پائنتی کے اندر امیر خسرو کا مزار ہے، مرشد کے پاؤں کے اندر انہوں نے کہا میرا مزار مرشد کے پاؤں میں رکھنا، اور مرشد نے بھی پہلے لکھ دیا ہے کہ اگر آنا ہو تو پہلے میرے مرید کے مزار پہ آنا، پھر میرے مزار پہ آنا، یہ لکھا ہوا، پہلے میرے مرید کے مزار پر آؤ۔ اور پھر یہ کہا کرتے تھے حضرت خواجہ نظام، ایسے جو مرید ہونا، جو اپنے ایسے مرید جو اپنے مرشد پر کامل اعتماد رکھتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں، پھر مرشد کی نظر بھی اتنی ہوتی ہے۔ فرماتے تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، جب میں حشر میں جاؤں گا اور اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم کیا لے کے آؤ، کون سا عمل لے کے آؤ، میں کہہ دوں گا میں تو خسرو کے دل کا جو سوز ہے وہ لے کے آیا ہوں، جو اس خسرو کے دل میں محبت ہے نا، قیادت ہے، عقیدت ہے، وہ لے کے آیا ہوں اے اللہ، اور میرے پاس کچھ نہیں۔ تو یہ جو ارادت اور عقیدت ہے یہ بڑی کام آنے والی ہے۔ آپ حضرات ماشاءاللہ جو اپنے آستانے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے آستانے سے محبت رکھتے ہیں، اپنے آستانے سے عقیدت رکھتے ہیں، یہ عقیدت کی محبت انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کو، جو میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا، تکبر اپنے پاس نہیں آنا دینا چاہیے۔ اپنے تکبر کے اندر اب دیکھیں نا، تکبر سے انسان کہاں کہاں مر جاتا ہے اور کہاں کہاں بچ جاتا ہے۔ ابھی وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب بڑے تکبر میں تھے کہ میں نے جو چاہے فیصلہ کر دوں، کوئی مجھے پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس کو چاہوں اقتدار سے ہٹا دوں، جس کی چاہوں کرسی چھین دوں، جس کو چاہوں جناب ڈانٹ کے باہر بھگا دوں۔ فائزہ صاحب انہوں نے جناب قادیانی کے حق میں فیصلہ کر لیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد ہٹ گئے کہ نہیں میرا فیصلہ درست ہے، جو چاہے کر لو۔ اب جناب عاشقان مصطفیٰ نے پورے پاکستان کے احتجاج شروع کر دیا، جلسے شروع کر دیے، جلوس شروع ہو گئے جناب بڑے بڑے، حتیٰ کہ ان کے سپریم کورٹ کا محاصرہ کر لیا، اور ایک دن فیصلے سے پہلے تب ان کو عقل آئی کہ نہیں یہ تو کوئی خطرناک معاملہ لگتا ہے، یہ کوئی عام فیصلہ نہیں ہے کہ میں فیصلہ کر دوں اور چپ چاپ ہو جائے پوری قوم، یہ نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، اس میں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ ان کے خلاف بعض ساتھیوں نے تو اعلان بھی کر دیا کہ ہم تو ان کے سر اتاریں گے، اور جو سر اتار کے لائے اس کو 1 کروڑ روپے انعام لے دیا۔ یہ بھی بعض لوگوں نے اعلان کر دیا، ان کو اپنی جان کی فکر بھی ہو گئی کہ ایسا نہ کوئی مجھے مار مور دے۔ چنانچہ انہوں نے پھر سب کو بلا دیا، 7 یا 5 آدمی کو بلایا کہ پاکستان سے آئے علماء، اور آ کر مجھے کہنا میں بتائیں کہ میں نے کون کون سی غلطی کی ہیں اپنے فیصلے کے اندر، اور کہاں کہاں قادیانیوں کی حمایت کی ہے۔ ان 7-8 آدمیوں میں سے الحمدللہ یہ آپ کے آستانے کو بھی اللہ نے یہ عزت عطا کی کہ اس آستانے کو بھی انہوں نے طلب کیا۔ یہ احسان، یہ سمجھ لیجیے اللہ کے محبوب کی نظر ہے کہ ختم نبوت کے مسئلے کو پورے پاکستان سے جن 8 آدمیوں کو بلایا اس میں الحمدللہ ہمیں بھی انہوں نے بلایا، اور یہ سعادت اللہ نے عطا کی اپنے محبوب کے صدقے میں کہ ختم نبوت کے مسئلے کے اندر ہمارا بھی کوئی حصہ شامل ہو گیا، ہماری بھی خدمت شامل ہو گئی الحمدللہ۔ تو الحمدللہ ہم گئے تھے وہاں، اور سپریم کورٹ میں جا کر چیف جسٹس صاحب کو بتایا کہ آپ کے فیصلے کے اندر یہ غلطیاں ہیں،
یہ آپ نکالیں۔ انہوں نے اسی وقت اعلان کر دیا تھا میں نکالتا ہوں اس کو، لیکن یہ بھی کہا کہ میں تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کروں گا۔ پھر گزر گئے، دن گزر گئے، ہفتے گزر گئے، پھر لوگوں کو شبہ و شبہات پیدا ہونے شروع ہو گئے، بھئی کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں سنا رہے، کہ کہیں پھر کوئی دباؤ تو نہیں پڑ رہا۔ عالمی دباؤ پڑتا ہے۔ یہ قادیانی ایسے خبیث لوگ ہیں کہ ان کو یہود و نصارہ سپورٹ کرتے ہیں، ان کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، ان کو پورا IMF ورلڈ بینک سپورٹ کرتا ہے ان کو۔ ہماری حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم ہم پیسہ اس وقت دیں گے جب ان کی حمایت کرو، تم کیا نام ہے قادیانی کی حمایت کرو۔ اتنے ان کے لمبے ہاتھ ہیں۔ پھر ہم لوگ ڈرنے لگے کہ قاضی فائز صاحب نے ابھی تک فیصلہ نہیں سنایا، کہ کہیں پھر کوئی گڑبڑ تو نہیں کر رہا ہے۔ پھر جناب جلسے شروع ہو گئے، جلوس شروع ہو گئے، احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ میں نے بھی اسلام آباد کے اندر آل پارٹیز کانفرنس بلائی، جس کے اندر بہت سے پارلیمنٹرین کو بلوایا، حزب اقتدار کے بھی، حزب اختلاف کے بھی۔ جتنی بڑی بڑی گدیاں ہیں، گولڈ شریف، کوٹ میٹھن شریف وغیرہ، ان کے سجادگان کو بلایا، وہ بھی تشریف لائے۔ تمام مذہبی جماعتوں کے سربراہ ان کو بلایا، وہ تشریف لائے، اور سب نے مل کر چیف جسٹس صاحب سے کہا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں فیصلے کا، آپ جلدی سے فیصلہ کیجئے اور صحیح فیصلہ کیجئے اسلام کے مطابق، اور اگر آپ نے کوئی غلط شلط فیصلہ کیا تو پھر عاشقان مصطفیٰ نکل کے آئیں گے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے، لیکن اس قانون پہ کوئی حرف نہیں آنے دیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ان کے دماغ میں بات آ گئی، اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ 3 دن پہلے ایک فیصلہ جاری کر دیا ہے، اور اس فیصلے میں سنا ہے جتنے میں نے پہلے فیصلے کیے تھے اس کے بارے میں، اور جس کے اندر جو غلطیاں تھیں وہ سارے فیصلے میں کل عدم کرنے کا اعلان ہے۔ سالدار ختم نبوت، سالدار ختم نبوت، سالدار ختم نبوت۔ اب دیکھیے نا، وہ بڑا متکبر آدمی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بہت تکبر والا ہے، بڑے بڑے کیا نام ہے قانون داں وکلا آتے ہیں، ان کو جھاڑ دیتا ہے، ان کو جھاڑ پلا دیتا ہے، اور کیا نام ہے جس کو چاہ فیصلے کر دیتا ہے غلط سلط۔ آج اس قاضی فائز صاحب، لیکن اب دیکھیے نا، اس نے کہا اس کیا نام ہے جب ہم سے وہ گفتگو کر رہا تھا کہ بھائی مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی، میں بھی انسان ہوں، آپ بتائیں مجھ سے غلطی ہوئی تو اپنی اصلاح کر لیں۔ اب اس نے اپنی اصلاح کر لی اور اپنی غلطی کو مان لیا تو اس کی جان بھی بچ گئی، ورنہ لوگ تو مارنے کے لیے تیار کر رہے تھے، اور بعض لوگوں نے تو اس کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم اس کا سر جو اتار کے لائے گا اس کو 1 کروڑ انعام دیں گے۔ تو اس سے فائدہ یہ ہوا عزت ہی نہ بڑھانا، عزت بھی آدمی کی بڑھ جاتی ہے، اپنی جان مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کے رسول کی نگاہ کرم بھی ہو جاتی ہے نا۔ تو جو شخص کیا نام ہے تواضع اختیار کرتا ہے، انکساری اختیار کرتا ہے، تکبر کو ختم کرتا ہے، تو دنیا کی آفتوں سے بچ جاتا ہے، آخرت کی آفتوں سے بچ جاتا ہے۔ تو جو تکبر انہوں نے ختم کیا اور تکبر نہیں کیا، تو اب ایک عزت ہو گئی ان کی، اور مذہبی قوتیں کہہ رہی ہیں ہاں بھی اچھا فیصلہ کیا انہوں نے، اور ہم تعریف کرتے ہیں، تعریفیں ہو رہی ہیں ان کی، ورنہ ہر جگہ سے برائی ہو رہی ہے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا تھا میں کہ تکبر بہت بری بلا ہے، انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز کے اندر تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ نے حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ من تکبر خفضہ اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پست کر دیتا ہے، اور جو تواضع اور انکساری اختیار کرتا ہے حضور فرماتے ہیں اللہ اس کو اور عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تواضع اختیار کریں اپنی پوری زندگی کے اندر، دیکھا کریں کہ کہاں کہاں کوئی تکبر تو ہماری زندگی میں نہیں ہے، تکبر کو ختم کریں، تواضع اور انکساری اختیار کریں، ہر کام کے اندر تواضع اختیار کریں، انکساری اختیار کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں سے مال مال ہوں گے۔ ماشاءاللہ آپ حضرات جمع ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کی بہترین نیکی عطا فرمائے اور اس کا ثواب عطا فرمائے آپ کو۔ یہ بھی اتفاقاً آپ کو تاریخ مل گئی، ایک صاحب نے اور تاریخ لی تھی اور وہ تاریخ کینسل ہو گئی۔ ہمارے مولانا وقاص صاحب ہمارے سفر میں چل رہے تھے ساتھ، انہوں نے کہا صاحب یہ تاریخ مجھے دے دیجیے، میں نے ان کو دے دی تاریخ، الحمدللہ اس بہانے یہاں حاضری ہو گئی، الحمدللہ آپ حضرات سے ملاقات ہو گئی۔ جو جہاں لکھا ہوا ہوتا ہے قسمت کے اندر وہیں جانا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت میں اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔